ایسا نہیں کہ صرف ہوا معرکہ حق، ایسا نہیں کہ صرف ہوا معرکہ حق، دنیا میں ایک مثال بنا معرکہ حق، کہ آنے والے انتخاب میں 27 میں مودی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. مودی کے جانے کے بعد ایک بہتر قیادت آئے گی اور آنے والے وقتوں میں حالات میں بہتری کا امکان ہے، پاکستان کے حالات میں بھی بہتری کا امکان ہے، کیونکہ پاگل پن اور تعصب اور عدم مساوات اور تشدد یہ زیادہ دیر نہیں چلتے. انشاءاللہ بہتری آگے آ رہی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے بے پناہ مہارت کے ساتھ دشمن کے جدید ترین طیارے گرائے. اچھا طیارے تو ہم نے ایک بار گرا لیے، لیکن ٹرمپ نے جو اس کا 70 بار ذکر کیا وہ میرے خیال سے صبح دوپہر شام کی ڈوز بنا لی تھی انہوں نے. 60-70 مرتبہ اس نے یہ بات کہی، اتنے طیارے گرے، اتنے طیارے گرے. تو واقعی گرے بھائی. کیا گائے گا گوبر کوئی کھانے کی چیز؟ کیا دنیا کے کسی خطے میں کھایا جائے؟ نہیں. اچھا وہ جو انہوں نے خاص طور پہ اس آپریشن کا نام رکھا، جی سندور، وہ بھی بڑا کنٹروورسی. میں کہتی ہوں یہاں پر لوگوں نے اتنی میمز بنائی ان چیزوں کے، انہوں نے کہا کہ پہلے شادی ہوتی ہے پھر مانگ میں سندور بھرا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک زخم ضروری تھا زندگی میں، وہ اس طرح سے شاید اس کی ضرورت ہمیں بھی تھی، کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان اور بہت سارے نوجوان جو لوگ تھے نا وہ یہاں سے سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، باہر چلے جائیں. مگر شاید اس واقعے کے بعد ہم نے اپنی گرین پاسپورٹ کا امیج پوری دنیا میں بدلتے ہوئے، دنیا جہان کی جو معتبر ترین اخبارات اور نشریاتی ادارے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ڈیفنس اینالسٹس ہیں، وار اینالسٹس ہیں، ان سب کے لیے بھی یہ واقعہ حیران کن ہے اور پاکستانی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ماڈرن وارفیئر کی ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہ ملے. ہم انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے یا اللہ ابھی. اچھا وہ وارن کر رہے تھے، ویٹ اینڈ واچ، کہ جس انداز میں ایران پر امریکہ نے مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا، پلان کر کے جنرلز کو، سائنٹسٹس کو، جو روحانی پیشوا ہیں ان کو اس طریقے سے قتل کرنا، یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور بین الاقوامی جنگی قوانین کے بھی خلاف ہے. کہ پاکستان نے نہایت دانشمندی سے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھی، دونوں طرف کو انگیج رکھا، دونوں طرف کو یہ تاثر نہیں ہونے دیا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ مل کر کسی دوسرے فریق پہ حملہ آور ہوگا، یہ بھی نہیں ہونے دیا. امریکہ کو بھی یہ توقع نہیں رکھنے دی کہ شاید پاکستان مجھے اپنی زمین دے گا یا اپنی سمندری حدود دے گا ایران کے خلاف، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی پرابلم بات تھی. پاکستان نے اس سب کے علاوہ ایک نیا راستہ چنا اور وہ راستہ تھا سفارتکاری کا، وہ راستہ تھا صلح کروانے کا، ان دونوں فریقوں کے بیچ مذاکرات کروانے کا، اور پاکستان اس میں بے حد کامیاب رہا. ایک چیز ہوتی ہے جسے سافٹ کل کہتے ہیں. اب آپ ڈرون کو گرانے کے لیے میزائل تو نہیں چلا سکتے، بالکل ایسا. تو سافٹ کل میں ہم اسمال آرم کے فائر سے اسے گراتے ہیں جس سے وہ ڈرون گر جاتا ہے. اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیول کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. اب یہ سارے کام پاکستان نے کیے. ڈرون ہوا میں اڑ رہا ہے، یہاں سے ہم اس کو سگنل بھیج کے اسے کنفیوز کر رہے ہیں کہ بھائی جان پتہ نہیں ٹارگٹ گواچ گیا، کتنے گیا. دوسرا یہ کہ اس کو گرا رہے ہیں سافٹ کل سے. تیسرا یہ کہ اس کا فیول ختم کر رہے ہیں، اس کو دائرے میں گھما کے اس طریقے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے انڈیا کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. بلکہ پاکستان نے تو جب ٹارگٹ ایکوزیشن کی تو ہیکنگ کے بھی اچھے مظاہرے کیے، جس میں ان کے دفاعی نظام کے اندر ہیک کر کے قیمتی معلومات پکڑ لی. اصل میں نا اس سارے معرکہ حق کے دوران میں بہت کچھ ایکسپوز ہوا، جو ہمیں بھی نہیں پتا. ہاں جی، انڈین ایئر فورس کی اسکل ایکسپوز ہوئی، ان کی تینوں جو افواج ہیں ان کی کوآرڈینیشن ایکسپوز ہوئی، ان کی پولیٹیکل جو سائیڈ ہے اس کی اور ملٹری سائیڈ کے اختلافات ایکسپوز ہوئے. جہاں اتنی ساری چیزیں ایکسپوز ہوئیں وہاں ایک اور چیز بھی ایکسپوز ہوئی، وہ تھی انڈین میڈیا. ہاں جی. اچھا انڈین میڈیا اتنا امیچور، سینسیشنلائزیشن کرنے کے چکر میں انہوں نے
لاہور میں سمندر بھیج دیا کہ جی لاہور میں انڈین نیوی کے جہازوں نے لاہور پہ قبضہ کر. بھائی لاہور کے ساتھ کون سا سمندر لگتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہماری ایئر فائٹ تھی جس میں ان کے رافیل گرے, یہ تو سلیبس میں پڑھائی جائے گی. تو کیا ایک کسی پرانے ڈرامے کا ڈائلاگ ہے, ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی تو اصل بات ہوتی ہے. تو ٹرمپ جو بار بار ذکر کرتا ہے تو ٹرمپ کو پتا ہے کہ پجیا میرے کو لائے. میں لائن آف کنٹرول میں تھا اور یہ کارگل وار کے دنوں کی بات ہے. مطلب میں کارگل شہر کے پاس تھا, تو ایک پوسٹ پر جب ہم نے ایریا مطلب آرٹلری ریڈ کیا, آرٹلری کے گولے پھینک کے, تو کوئی 10-15 منٹ بعد ہی ایک چھوٹی سی سٹک کے اوپر ایک جوان نے بنیان اپنی, اس طرف کے جوان نے اپنی بنیان ٹانگ کے اونچی کر دی. تو دیکھیں اخلاقیات جانوں میں بھی ہوتی ہے. تو ہم جب سفید جھنڈا دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب ہم سفید جھنڈا دیکھتے ہیں تو ہم فائر روک دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھا ہمیں زخمی اٹھانے دو, میں لاشیں اٹھانے. گھر والوں پر بڑا کڑا وقت ہوتا ہے, ہم محاذوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری بیویاں, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ماں باپ گھروں میں ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ان کی وہ جنگ اپنے جذبوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک اسپیسیفک ورڈ وہ یوز کرتے ہیں, جوان. یس. اچھا یہ ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے؟ جس کو دیکھو وہ جوان یہ کرو. میں بتاؤں کہ پاکستان آرمی میں یا دنیا کی آرمیز میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں فوج کی, ایک آفیسرز اور ایک جوان. جب ہم جوان کہتے ہیں تو اس سے مراد سولجرز ہوتے ہیں, جسے ہم عام زبان میں فوجی یا سپاہی بولتے ہیں. سپاہی کا متبادل کہہ لیں یا مترادف لفظ جوان ہے. جوان سے مراد نائک, لانس نائک, سولجر, وہ. تو یہ جو مطلب اس سے مراد جو جوانی والا جوان نہیں ہے. اچھا میرا کانسیپٹ یہی تھا کہ شاید وہ اس لمحے بھی ان کی جوش اور ولولے کو بڑھانے کے لیے ان کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ جو نا جوان وہی جوانی والا, وہ معنی بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن اصل جو ٹیکنیکل معنی ہے وہ یہ ہے کہ مثال مطلع تاباں ہے کارگل کے شہید, پیام صبح درخشاں ہیں کارگل کے شہید, حریم ظلم کے اندر, ہم لوگ اندر تک گئے تھے ان کی طرف, حریم ظلم کے اندر بچھے اندھیروں میں چراغ بن کے فروزاں ہیں کارگل کے شہید. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا آغا خان. آج کی پوڈ کاسٹ ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ لوگ بات کر رہے ہیں رجیم چینج کی, کہ دنیا رجیم چینج کی طرف جا رہی ہے. یہ لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے, یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا, کیسے یہ باتیں ہر خاص و عام تک پہنچی, بچہ رجیم چینج کی بات کر رہا ہے. اگر ہم آج سے کچھ منتھ پہلے چلے جائیں, بلکہ منتھ نہیں 1 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے, 1 سال پہلے جو ایک مارکہ حق پاکستان نے جیتا, جس پر بچہ سمجھتا ہے کہ آج ہم نے پاکستان کو دوبارہ سے دشمنوں کے ہاتھوں سے واپس لیا. جنگ کسے کہتے ہیں, وار کیا ہوتی ہے, وار کی مشکلات کیا ہوتی ہیں, بچے نے سمجھا اس بات کو. وہ جو جینزیز پاکستان سے بھاگ رہے تھے نا, کچھ لمحوں میں پاک آرمی نے یہ بتایا کہ یہ ملک کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے. اس لمحے جب ہندوستان مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس لمحے میں ہر وہ فکر, ہر وہ سوچ یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت صرف پاکستان, اس سے آگے یا اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ماضی میں پاکستان سے منسلک ہیں, اور وہ ایسے واقعات ہیں جن کو دوبارہ سے یہاں پر ہم نے ریوائیو ہوتے دیکھا. پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ماؤں نے کس طرح جھولیاں اٹھا کے دعائیں کی. پھر ہم نے دوبارہ دیکھا کہ ہمارے بچے نیوز کے ساتھ کتنے کنیکٹ ہوئے. آج 1 سال مکمل ہونے کو جا رہا ہے. ان کچھ دنوں میں ہم 1 سے لے کے 10 تاریخ تک مارکہ حق سیلیبریٹ کریں گے. یہ سیلیبریشنز عام سیلیبریشنز نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو ابھی بھی سننا باقی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ابھی بھی ڈسکس کرنا باقی ہے. مارکہ حق تو ہم نے جیت لیا, اس کے بعد بہت سارے پاکستان نے ایسے مارکے بھی دکھائے کہ جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار
اور بلند ہو گیا. جیسے امریکہ اور ایران وار کے درمیان مفاہمت کی ٹیبل پر اسلام آباد ان دونوں کو بلانا اور وہاں پر دونوں کو آپس میں بات کروانا ایک نو ڈاؤٹ بہت بڑا انیشیٹو تھا. بڑا انیشیٹو بھی تھا اور پوری دنیا نے پاکستان کو ہائیلی ریکارڈ کیا. پوری دنیا کے چینلز کے پریزنٹیشنز کے لیے بہت سارے لوگ ایسے, بہت سارے صحافی پوری دنیا سے پاکستان میں موجود تھے اس لمحے کو کیپچر کرنے کے لیے جب ان دونوں کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی. خیر پاکستان اس طرح کی بہت ساری مسرتیں سمیٹتا بھی رہا اور انشاءاللہ بہت ساری اور چیزیں بھی چلیں گی. مگر اس وقت آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی جن کا کنیکشن ہماری پاک فوج سے ہے اور پاک آرمی سے ہے, ایسے بہت سارے لوگ میرے خیال سے ایسے لمحوں میں دوبارہ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم دوبارہ اسی وار میں ویسے ہی کھڑے ہو جائے جا کے جہاں ہم پہلے موجود تھے. جی ریٹائرڈ میجر شہزاد نیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو جانتی ہوں ایز اے پوئٹ اور بہت ساری ایسی اچیومنٹس ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں کہ جب ہم بات کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کسی ایک شخص کا نہیں ہے. یہاں پر پاکستان جڑا ہوا ان تمام لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر سانس لے رہے ہیں, اوورسیز ہوں چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے مگر ہوں وہ مسلمان اور پاکستان سے کہیں نہ کہیں ان کا کوئی رشتہ ہے, تو وہ ان لمحوں کو ایسے ہی انجوائے کرتے جیسے آج نیئر صاحب کے ساتھ ہم بہت ساری ایسی باتیں کریں گے. یہ وہ یادیں بھی ہیں اور یہ اب جو ہم ایک سال کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ سے ریکال کرنے کے لیے بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ان سے بات کریں. خیر میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ لوگ کا, سوری اس چیز کے لیے. مگر اب سیدھا ہم جاتے ہیں نیئر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, ہم جب بھی کسی ریٹائر آفیسر کو دیکھتے ہیں نا تو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنیکشن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے. مگر وہ ریٹائرڈ آفیسر بھی اب جب سے مارکہ حق کے بعد بہت سارے آفیسرز آ رہے ہیں اور کمیونیکیشن ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو ایسا لگتا ہے اسے بات کرتے ہوئے کہ وہ ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں. وہ ابھی بھی ان کو ابھی کال آئے گی اور وہ فوراً یہاں سے اٹھیں گے اور فوراً جنگ کے میدان میں چلے جائیں گے. کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اور جب انسان تھوڑا فاصلے پر ہو مگر کنیکٹڈ, کیونکہ آپ بھی ان دنوں میں مارکہ حق والے دنوں میں آپ نے بتایا کہ بہت سارے چینلز پہ گئے, وہاں پر اپنا اوپینین دیا کہ اس وقت وار کی کنڈیشن کیا ہے اور کس طرح سے آپ ہر وہ چال کو سوچ سکتے ہیں کہ جو دشمن جانے انجانے میں آپ لوگوں کے ساتھ. کیسا ایکسپیرینس تھا سر؟ دیکھیے کہ وہ ایک کہاوت ہے انگریزی کی کہ ونس اے سولجر آلویز اے سولجر. سولجرنگ جو ہے یہ میرے لیے ایک پروفیشن نہیں ہے, پروفیشن تو ہے ہی لیکن صرف پروفیشن نہیں ہے, یہ ایک وے آف لائف ہے, وے آف تھاٹ ہے, بلکہ ایک اپنا کلچر ہے الگ سے. تو جیسا آپ نے کہا کہ ایک فوجی جب ریٹائر بھی ہو جائے تو وہ اپنی افواج کے ساتھ, ان کی اسٹریٹجیز کے ساتھ, اور جو بھی کہیں وار ہو رہی ہو, وار کی سچویشن ہو, تو اس میں اس کی دلچسپی بڑی قدرتی بات ہے. اب مارکہ حق کے وقت میں تو ریٹائرڈ تھا, لیکن جو خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستانی ایئر ڈیفنس نے اور پاکستانی ایئر فورس نے اور آرمی نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا ہے, اور جواب ایسا دیا کہ جس طرح فارسی میں کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب. بھائی جب سورج نکلتا ہے تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دیکھو یہ سورج نکلا ہے, بھائی سب کو پتہ چل جاتا ہے سورج نکلا ہے. ایسے ہی جو مارکہ حق میں پاکستان کی برتری ہے وہ ازہرم من الشمس ہے, اسے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, وہ دنیا بھر پر وہ خوب اچھی طرح آشکار ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ایئر فورس نے بے پناہ مہارت کے ساتھ دشمن کے جدید ترین طیارے گرائے. اچھا طیارے تو ہم نے ایک بار گرا لیے, لیکن ٹرمپ نے جو اس کا 70 بار ذکر کیا وہ میرے خیال سے صبح دوپہر شام کی ڈوز بنا لی تھی انہوں نے. 60-70 مرتبہ اس نے یہ بات کہی ہے, اتنے طیارے گرے, اتنے طیارے گرے, تو واقعی گرے بھائی. اچھا اب طیارے گرانا, اور وہ بھی فرانس کے رافیل طیارے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ مہنگے ترین طیارے ہیں اور ویل ایکوپڈ ہیں, ان کو گرانا کوئی چھوٹی بات نہیں. پہلی بار دنیا کی تاریخ میں, اب تک ایئر فورس کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ نظر کی حد سے دور اتنے زیادہ فاصلے پر کسی طیارے کو نشانہ بنایا.
نظر کی حد سے دور سے مراد ہے BVR، ہم اسے کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج. جب ان طیاروں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ پائلٹ کو نظر نہیں آ رہے تھے آنکھ سے، رڈار پہ تو نظر آ رہے تھے، تو ان کو اتنی دور سے آلموسٹ 200 کلومیٹرز سے نشانہ بنانا، تو دس از اے ورلڈ ریکارڈ. پتہ نہیں اب یہ ٹوٹتا بھی ہے کبھی کہ نہیں. جیسا 65 کی جنگ میں ہمارے ایئر فورس کے ایک پائلٹ MM عالم نے 1 منٹ میں 5 طیارے گرائے دشمن کے، اور وہ ایسا ریکارڈ ہے کہ لگتا نہیں ہے کبھی ٹوٹ پائے. اسی طرح یہ بھی BVR اتنے زیادہ فاصلے سے دشمن کے طیاروں کو نشانہ بنانا، یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ ہے. ہماری آرمی نے لائن آف کنٹرول پر دشمن کی بڑی اسے ہم فورٹیفائڈ چیک پوسٹ کہتے ہیں، یعنی جس کو ایکسٹرا پروٹیکشن دی گئی ہوتی ہے، تو ان کی جو فورٹیفائڈ چوکیاں تھیں ان کو اپنے میزائلوں سے، شارٹ رینج میزائلوں سے نشانہ بنایا. اس کے علاوہ پاکستان نیوی نے بے پناہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ دشمن کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو پاکستان کے پاس تو نہیں ہے، انڈیا کے پاس ہے، اس کا نام ہے وکرانت. ایئر کرافٹ کیریئر وہ بحری جہاز جس پر ہوائی جہاز ہوتے ہیں، جنگی ہوائی جہاز. تو وہ دوارکا کی بندرگاہ سے غالباً ایک بندرگاہ سے انڈیا کی چلا، اور اس کا پوسچر بتا رہا تھا کہ جیسے کہ وہ اگریسو. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا دوستانہ انداز کا پوسچر اور ہوگا، میرا اگریسو یا اینیمی لائک پوسچر اور ہوگا. وہ اگریسو پوسچر میں آ رہا تھا کراچی کی طرف. تو پاکستانی نیوی نے بہت ٹائم لی اپنی اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اپنے ایسٹس، اپنے جہاز موو کروائے. اچھا ان کے، اور پھر آپ دوزیں بھی، ان کے موو کرنے کی دیر ہے کہ اس نے رخ بدلا اور واپس بھاگ گیا. مینز کہ جب آپ کسی کو لاک کر لیتے ہیں، وین یور موو از ناٹ انڈیٹیکٹڈ. نیوی والوں کا ایک مقولہ ہے کہ اے شپ ڈیٹیکٹڈ از شپ ڈسٹرائڈ. اب ڈیٹیکٹ ہو گیا جب تو سمجھے پھر تو اسے مار دیں گے. تو اسی طریقے سے نیوی ہو یا ایئر فورس ہو یا آرمی ہو، انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اور آخری نقطہ میں یہ بیان کروں گا کہ اس مارکے کے بعد دنیا بھر میں ایسے کہ جیسے پاکستان کا سوشل سٹیٹس ہی بدل گیا ہو. جیسے محلے میں کوئی شخص بائک پہ جاتا تھا اور اچانک وہ برانڈ نیو کار لے کر آ جائے تو اس کا سٹیٹس بدل جاتا. تو پاکستان کا سٹیٹس بدل گیا، قوموں کی برادری میں ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. جس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، چائنیز ٹیکنالوجی J-10C یا JF-17 تھنڈر، اس ٹیکنالوجی کی قیمتیں راتوں رات آسمان پہ چلی گئیں، اس کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے. ایک چیز ہوتی ہے پلیٹ فارم، ایک چیز ہوتی ہے سسٹم. ایئر فورس کی زبان میں پلیٹ فارم کہتے ہیں جہاز کو. جہاز ایک پلیٹ فارم ہے نا جو اڑ رہا ہے، اس کے اوپر جو سسٹمز انسٹالڈ ہیں وہ کیا سمجھ لیں کہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے اڑ رہے ہیں. تو پاکستان نے سسٹم میں انویسٹ کیا، نیٹ ورکنگ، گائیڈڈ میزائلز، ٹارگٹ ایکوزیشن، پرسیژن ہٹس، مینورنگ، موومنٹس. یہ وہ چیزیں ہیں جو آؤٹ کلاس ہیں پاکستان کی. اور میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں فوجی ہوں، میں ایک تجزیہ کار کی دیانت سے کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جن کے میں نے نام لیے، ان میں پاکستان بہت آگے ہے انڈیا سے. وہ جتنے مرضی مہنگے طیارے لے آئے، مینورنگ ابیلٹی، ٹارگٹ ایکوزیشن، پرسیژن، ایکوریٹ ہٹ، ٹائملی ڈیسیژن، جو اسٹریٹجک ایک پلاننگ، ان سب چیزوں میں پاکستان بہت آگے ہے. تو ہم نے سسٹم کی مدد سے پلیٹ فارم کو شکست دی. انہوں نے انویسٹ کیا تھا پلیٹ فارم پہ، مہنگا ترین طیارہ لیا، اور پھر جب طیارہ لائے تھے یہ انڈیا تو اس کے ٹائروں میں ناریل وغیرہ پھوڑے. نہیں اچھا، وہ جو انہوں نے خاص طور پہ اس آپریشن کا نام رکھا، جی سندور، وہ بھی بڑا کنٹروورسی. میں کہتی ہوں یہاں پر لوگوں نے اتنی میمز بنائی ان چیزوں. انہوں نے کہا کہ پہلے شادی ہوتی ہے پھر مانگ میں سندور بھرا جاتا ہے.
نہیں مطلب بڑی سوچ کی بات ہے کہ آپ بہت ہی ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہو, آپ ایک ایسی قوم کو چھیڑنے جا رہے ہو جسے آپ پہلے بھی بہت دفعہ ہار چکے ہو, پہلے بھی آپ بہت دفعہ دیکھ چکے ہو کہ ان میں کتنا حوصلہ ہے, کتنا عزم ہے ان سب چیزوں میں, مگر آپ پھر اب وہ چیز کرنے جا رہے ہو, اور خاص طور پہ آپ ان کی بہت ساری مہلائیں جو ہیں ان کو سامنے بٹھا کے سارا, یہ بھی اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہے ہمارے سوشل میڈیا سے. مگر سب سے مزے کی سب سے اچھی بات یہ, اس ایک وار شاید ہم کہتے ہیں نا کہ ایک زخم ضروری تھا زندگی میں, وہ اس طرح سے شاید اس کی ضرورت ہمیں بھی تھی, کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان اور بہت ساری نوجوان جو لوگ تھے نا وہ یہاں سے سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, باہر چلے جائیں. مگر شاید اس واقعے کے بعد ہم نے اپنے گرین پاسپورٹ کا امیج پوری دنیا میں بدلتے ہوئے دیکھا. بالکل اسٹیٹس بدل گیا. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس سے پہلے بھی ہوا, تو یہ 8 مئی کے جو پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے 8 اور 9 کی درمیانی رات میں, اس سے کئی سال پہلے اور اتنے زیادہ بھی نہیں, فروری 2019 میں ابھینندن والا واقعہ, ابھینندن والا اب وہ بھی ایک چشم کشا قسم کی اور حیران کن مہارت کا مظاہرہ تھا کہ انہیں, اب تو چلیے اس آپریشن کی کچھ ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں, تو ان ڈیٹیلز کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ سامنے آ گئی ہیں. وہ یہ کہ جس کو لیورن کرنا کہتے ہیں نا, کہ آپ کچھ اپنے طیارے اڑاتے ہیں بارڈر کے کلوز, اور انہیں دیکھ کر ان کے طیارے اس کا پیچھا کرنے آتے ہیں. فائن, اسی طرح ہوا ابھینندن وغیرہ کے طیارے, وہ طیارہ جس کو ایک لیورن کرنے کے لیے یا مائل کرنے کے لیے, کہہ لیں, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ اڑایا تھا. اچھا وہ تو سپیڈ لگا کے نکل گیا, اب کوئی جہاز کوئی گاڑی تو نہیں ہے نا کہ ایسے بریک لگا لو, اب وہ آگے آ گئے, تو جو پیچھے والے ہمارے شیر تھے, شاہین تھے, عقاب تھے, وہ جھپٹے اور وہ پھر واقعہ ہوا اور ابھینندن کو چائے پلائی. تو یہ فروری 19 کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ابھی یہ جو ہمارا مارکہ حق اور جو آپریشن بنیان المرصوص ہے اس کے واقعات ہیں. یہ تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ چھپا لیں گے, میں چھپا لوں گی, ٹرمپ کو کون روکے گا, اس کو کون بند کرائے گا. دنیا جہان کی جو معتبر ترین اخبارات اور نشریاتی ادارے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ڈیفنس اینالسٹس ہیں, وار اینالسٹس ہیں, ان سب کے لیے بھی یہ واقعہ حیران کن ہے اور پاکستانی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ واشنگٹن پوسٹ ہو, وہ نیو یارک ٹائمز ہو, وہ فائنینشیل ٹائمز ہو, امریکہ کا اخبار, سب نے اس پر بڑی بڑی سٹوریز کی اور سب نے یہ کہا کہ یہ پاکستانی فوج نے, تینوں افواج نے ایکچولی اسپیکنگ, ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ شاید ماڈرن وارفیئر کی ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہ ملے. ایسے ہی ہے. سر اس وقت آپ کی اپنی فیلنگس کیا ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں جس وقت تو ہم میدان میں ہوتے ہیں نا, ہمیں تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت تھوڑا سا ہم نے بہت ساری چیزیں بتانی نہیں ہوتی اور بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اور ایک ڈسٹینس بھی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ. ہاں جی, آپ نے وہ ڈسٹینس جب آپ تھے تو وہ آپ کو بہت, کیونکہ میں نے بہت ساری فیملیز کو دیکھا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ایسا ہے ہم نہیں بتاتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہمارا مشن ہے, اور جب مشن کمپلیٹ ہو کے واپس آ جائے تو صرف ایریا بتا دیتے ہیں کہ ہم فلاں ایریا میں تھے, اور مشن کی ڈیٹیلز تو پھر بھی نہیں بتاتے, شاید آج تک بھی نہ بتا سکیں. اچھا میں پرسنلی جب انڈیا نے پاکستان کی کچھ سویلین مقامات بہاول پور میں اور مظفر آباد میں اور مرید کے میں جب بھارت نے اٹیکس کیے, میزائل اٹیکس, تو اسی وقت ایک جوش کہیں یا عزم کہیں یا کہیں کہ ایک دم ایک ابال سا آیا کہ اس کا جواب ضروری ہے. یہ مطلب چنتا لگ گئی, باقاعدہ پریشانی لگ گئی کہ اس کا جواب ضروری ہے. اچھا ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ جواب جائے گا اور بفٹنگ انداز میں جائے گا, اور جواب گیا. ان کا رڈار سسٹم پٹھان کوٹ میں تباہ ہوا. جو اچھا ایئر فورس سے ہٹ کر جو ہمارے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ہیں, جس میں الفتح میزائل بھی شامل ہے, انہوں نے جس طریقے سے دشمن کے ملٹری ٹارگٹس کو تباہ و برباد کیا اور دشمن کے قیمتی ایکوپمنٹ کو اور ان کی جو چھاونیاں ہیں ان کو برباد کیا, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک الگ واقعہ ہے.
اصل میں ایئر فورس میں ذرا گلیمر ہے نا تو اس کی سٹوریاں زیادہ آتی ہیں. وہ بہت زیادہ وائرل ہوئے وہ اورنگزیب جو اورا آف اورنگزیب اتنا لڑکیوں نے ان کو ٹرول کیا کوئی حد نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم وہ وہاں پر دھرمیندر بناتے رہے اور ہم یہاں پر اپنے نیشنل ہیروز کو ریپرزینٹ کرتے رہے. کیا ہی خوبصورت. وہ میں کہتی ہوں کہ ہم جب اسکرین پہ بیٹھے ہوتے تھے نا اور ہم لمحہ بہ لمحہ انتظار کرتے تھے ISPR کا, آج ابھی پیغام آیا, ہم انتظار کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے یا اللہ ابھی. اچھا وہ وارن کرے تھے ویٹ اینڈ واچ, اور ہم بیٹھے ہوئے ابھی فی الحال یہ بولتے ہمیں اندر سے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی فیلنگس تھی کہ اب جواب ہونا چاہیے. اور پھر جس وقت جواب آیا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا جو بولا گیا تھا نا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل نے بولا کہ جب پھر ہم بولیں گے پھر پوری دنیا سنے. DGISPR نے کہا تھا کہ ہمارا جو جواب ہے وہ ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ ہمارا جواب ہے, وہ پھر دنیا دیکھے گی. اچھا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم ٹھیک ہے پاکستان نے جواب دیا چیز کا, مگر ہمیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے وائرل ہو جائیں گے کہ ٹرمپ امریکہ کی بار بار ٹویٹس یہ آ رہی تھی کہ فیلڈ مارشل نے کمال کر دیا اور انہوں نے جو ان کا آپس میں جو اتنے جہاز گرائے اور یہ گرائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح پاکستان پہلے جب ہم کسی سے امریکہ سے یا کسی سے بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ہم کوئی بیچ میں سالس ڈھونڈتے ہوتے تھے, کوئی ہمارے ساتھ تیسرا بندہ ڈھونڈتے ہوتے تھے جن کے ان کے قریبی رابطے ہوتے تھے یا جو کچھ. اب جب سچویشن ٹوٹلی چینج ہوگی, ایک ہمارا بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ امریکہ کے سامنے ٹرمپ کے سامنے آ گیا کہ جی انہوں نے ہندوستان کو کس طرح شکست دی. دوسرا کلوز ریلیشن شپ بھی ایک آ گیا. تیسرا اب ایران اور امریکہ کی جو وار ہے اس میں پاکستان کا بڑا ہی مثبت پہلو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی بہت ساری ٹویٹس ری شیئر ہوئی ٹرمپ کی طرف سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر بار بار اپریسیشن جو مل رہی ہے کہ ان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کی فیلڈ مارشل جو ہے نا بہت اچھے انسان ہیں اور یہ سب چیزیں. سر وہ جو آپ زندگی گزار چکے اور وہ جو زندگی اب ہم گزار رہے ہیں اس میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے اس فرق کو بہت محسوس کیا ہے مارکہ حق کے بعد بھی. اور یہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ جو کامیاب سفارتکاری کروائی ہے اور دونوں ملکوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ اکٹھا کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کل پرسوں ہی کا واقعہ ہے کہ امریکہ نے جو ایرانی نیوی کا بحری جہاز, نیوی کا نہیں وہ رہتا تجارتی بحری جہاز کا, تجارتی بحری جہاز قبضے میں لیا تھا عملے سمیت, تو وہ جہاز اور اس کے عملہ وہ پاکستان کے حوالے کیا اور پاکستان نے پھر عملے کے افراد کو واپس ایران بھیجا ہے اور جہاز کی مرمت کے بعد ایران کے حوالے کر دیا جائے گا. اب یہ اعتماد کی بات ہے نا کہ امریکہ نے پاکستان کو وہ چیزیں ہینڈ اوور کی ہیں. اب مارکہ حق کی بات کر رہی تھیں کہ وہ دنیا دیکھے گی, اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ صرف ہوا مارکہ حق, ایسا نہیں کہ صرف ہوا مارکہ حق, دنیا میں ایک مثال بنا مارکہ حق. تو وہ مثال بنی. تو اسی طریقے سے پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی پہلے سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے کہ جس انداز میں ایران پر امریکہ نے مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا اور حملہ بھی ایسا کیا جس میں قیادت کو نشانہ بنایا. جو قیادت ہوتی ہے روحانی قیادت, سیاسی قیادت, اس کے ساتھ لوگوں کے دل وابستہ ہوتے ہیں. جنگ کا یہ ایک عمومی اصول ہے کہ آپ سینئر قیادت کو ٹارگٹ کر کے نشانہ نہیں بناتے. جنگ کے دوران اگر ان کی آئی ہو چلے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پلان کر کے جنرلز کو, سائنٹسٹس کو, جو روحانی پیشوا ہیں ان کو اس طریقے سے قتل کرنا یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور بین الاقوامی جنگی قوانین کے بھی خلاف ہے. اچھا جب امریکہ نے اس طریقے سے کر دیا, اب پاکستان ایک بڑے نازک مرحلے میں, ایک اس کو کہتے ہیں ٹائٹ روپ پہ چلنا پڑا پاکستان کو. ایک طرف خلیجی ممالک قطر, بحرین, UAE, عمان, کویت, سعودی عربیہ جس سے ہمارا معاہدہ جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. دوسری طرف امریکہ جس کے ساتھ ہمارے دفاعی اور تاریخی کئی نوعیت کے تعلقات ہیں. اچھا پھر ایران ہے, اس کے ساتھ ہمارے تہذیبی,
تاریخی اور ہمارا بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ہمسایہ ہے. تو پاکستان نے, میں کہوں گا, اور وہ بھی میں سچائی اور دیانتداری سے کہوں گا, کہ پاکستان نے نہایت دانشمندی سے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھی, دونوں طرف کو انگیج رکھا, دونوں طرف کو یہ تاثر نہیں ہونے دیا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ مل کر کسی دوسرے فریق پہ حملہ آور ہوگا, یہ بھی نہیں ہونے دیا. امریکہ کو بھی یہ توقع نہیں رکھنے دی کہ شاید پاکستان مجھے اپنی زمین دے گا یا اپنی سمندری حدود دے گا ایران کے خلاف, کیونکہ وہ بھی ایک بڑی پرابلم بات تھی. پاکستان نے اس سب کے علاوہ ایک نیا راستہ چنا, اور وہ راستہ تھا سفارتکاری کا, وہ راستہ تھا صلح کروانے کا, ان دونوں فریقوں کے بیچ مذاکرات کروانے کا, اور پاکستان اس میں بے حد کامیاب رہا. جب ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دے دی کہ میں پلوں کو اور بجلی گھروں کو اڑا دوں گا, پہلے نمبر پہ تو اس طرح کی دھمکی دینا بھی جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. وہ جو پبلک یوٹیلیٹی کی چیزیں ہوتی ہیں آپ انہیں ٹارگٹ نہیں کرتے, اور اس طریقے سے اعلانیہ ٹارگٹ کرنا یہ تو جرم ہے. خیر, اس کے بعد اس سے چند گھنٹے پہلے پاکستان نے ٹویٹ کی, وزیر اعظم پاکستان نے, کہ ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ڈیڈ لائن کو 15 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں اور اس دوران مذاکرات کریں, اور ایران سے کہا کہ وہ اسٹریٹ آف ہورمز کھول دیں. ایک بیلنس رکھا دونوں طرف. پاکستان نے اب تک کی ساری جو جنگ ہوئی, پھر جنگ بندی ہوئی, پھر مذاکرات ہوئے, اس سب میں عالمی سطح کا ایک کردار ادا کیا ہے, اور دنیا کے تمام ممالک کو انگیج کیا. وہ تمام ممالک جو اسٹیک ہولڈرز تھے, وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ یہ 2 واقعات ہوئے. ایک معرکہ حق کو 1 سال ہوا, اس سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیٹس تھا یا قوموں کی برادری میں جو وقار تھا وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا. دوسرا پھر امریکہ اسرائیل ایک طرف اور ایران ایک طرف. اس جنگ میں جو پاکستان نے بہت عقل مندی سے, حکمت سے, دانش سے, بردباری سے دونوں فریقوں کو ٹیبل ٹاک پر راضی کیا اور ٹیبل ٹاک کروائے, اور اب تک بھی جنگ بندی قائم ہے. ان دونوں واقعات سے قوموں کی برادری میں پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا. صحیح بات ہے, کیونکہ ہم جب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے نا, تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اب ہر گھر میں لڑائی ہے. جو انڈیا اور پاکستان کی وار ہے نا, اچھا ہم تو عام شہری ہیں نا, ہم اتنی سوچ ہوتی ہے, مگر جلدی کیے پاک فوج کسی بھی ملک پہ اٹیک کرنے کی بات نہیں کرتے, کیونکہ ایک حکمت عملی کے تحت ہم, کیونکہ جہاں ان کا نقصان ہوتا ہے وہاں پر ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے. مگر ایک مخصوص قوم ہے, چاہے ان کے ساتھ ہمارا کرکٹ میچ ہو, وہ بھی ہمارا پرسنل وار بن جاتی ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسی سچویشن میں جہاں وہ بار بار اٹیکس پہ اٹیکس کر رہے ہیں, اور ہم عوام بہت پرسنل ہو جاتی ہے. بھارت کے جو معاملات ہیں نا, اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر شاید اب یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اگر نہ اناؤنس کرتے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم جواب دیں گے, تو شاید یہ عام عوام جو نا ڈنڈے سوٹے لے کے گھروں سے جب ڈرونز آ رہے تھے, اور ڈرونز پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں آئے, لاہور کی طرف بھی آئے, سرگودا کی طرف, چکوال کی طرف, دیگر علاقوں میں بھی, تو جن لوگوں کے پاس لائسنس والی بندوقیں تھیں وہ بھی ان ڈرونز کو نشانہ بنا رہے تھے, اور اس کی ویڈیوز, ایک پولیس والا اور ایک سول آدمی اکٹھے ایک ڈرون کو نشانہ, وہ بہت وائرل پکچر تھی. تو یہ تو ہماری قوم کی جو, اچھا جس دن یہ ڈرونز وغیرہ آ رہے تھے تو میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ کوئی خوف و ہراس نہیں ہے, لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے ڈرونز دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ڈرونز جو تھے وہ ریپر نام ہے ڈرون, ان میں سے کچھ جو ڈرونز تھے وہ ریپر ڈرونز تھے جو بھارت نے اسرائیل سے خریدے, اور ان کو اس نے امپلائی کیا تھا. اور اس میں ایک تذکرہ جو ذرا کم ہوتا ہے, ہماری جو کمیونیکیشن برانچ ہے جسے سگنلز برانچ کہتے ہیں, انہوں نے اس طرح کی کچھ بھٹکانے والے سگنلز بھیجنے کا انتظام کر رکھا ہے. ان کے پاس ایسی مشین ہے, کیونکہ جو بھی ڈرون آ رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیٹا فیڈ ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے, کوئی ٹارگٹ فیڈ ہے. اب اگر یہاں سے سگنلز بھیج کے اس کا وہ والا سسٹم جس میں ٹارگٹ فیڈ ہے اسے ہیک کر لیا جائے, اور اسے کہا جائے نہیں بھائی جان تیرا ٹارگٹ تے ہلے بھی نہیں لگے ہوئے,
تو وہ ٹارگٹ کو مس کر کے آگے نکل جائے گا یا لیفٹ نکل جائے گا. اس طرح کے واقعات درجنوں کی تعداد میں پاکستان نے کیے. یہ تکنیکی مہارت کا ثبوت ہے کہ آپ دشمن کے اتنے جدید ڈرون کو جو بنیادی طور پہ اٹیک کرنے آیا ہے اس سے الیکٹرانیکلی ایسٹرے کر دیں, اسے اپنے راستے سے بھٹکا دیں, تو کسی کھیت ویت میں گر کے تباہ ہو جائے گا, ٹارگٹ پہ نہیں آئے گا. یا ایک چیز ہوتی ہے جسے سافٹ کل کہتے ہیں. اب آپ ڈرون کو گرانے کے لیے میزائل تو نہیں چلا سکتے, بالکل ایسا. تو سافٹ کل میں ہم اسمال آرم کے فائر سے اسے گراتے ہیں جس سے وہ ڈرون گر جاتا ہے. اچھا, ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیول کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. اب یہ سارے کام پاکستان نے کیے. ڈرون ہوا میں اڑ رہا ہے, یہاں سے ہم اس کو سگنل بھیج کے اسے کنفیوز کر رہے ہیں کہ بھائی جان پتہ نہیں ٹارگٹ گواچ گیا, کتنے گیا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو گرا رہے ہیں سافٹ کل سے. تیسرا یہ کہ اس کا فیول ختم کر رہے ہیں, اس کو دائرے میں گھما کے اس طریقے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے انڈیا کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. بلکہ پاکستان نے تو جب ٹارگٹ ایکوزیشن کی تو ہیکنگ کے بھی اچھے اچھے مظاہرے کیے, جس میں ان کے دفاعی نظام کے اندر ہیک کر کے قیمتی معلومات پکڑ لی. تو ثنا صاحبہ, آج کل جو لڑائی ہے وہ تکنیکی برتری کی ہے, تکنیکی مہارت کی ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں, اکوپمنٹ ریسرچ وہ بھی ہے, اور ہیومن انٹیلیجنس, ہیومن سکلز. ٹائملی کوئی چیز آپ کے پاس ایک بہت اعلیٰ درجے کا ویپن پڑا ہے, یہ پڑا ہے, تو جب دشمن نے آپ پر بندوق تان لی ہے تو ٹائملی آپ نے یہ ویپن اٹھا کے فائر ہی نہیں کیا تو ایتے پیادہ پیار رہ گیا نا. تو پاکستان میں اس مہارت میں پاکستان آن ٹائم ڈیسیجن, آن ٹائم ریسپانس, اپروپریٹ ریسپانس. مطلب مکھی کو مارنے کے لیے آپ ڈانگ نہیں استعمال کر سکتے. ہم نے اپنے اکوپمنٹ ضائع بھی نہیں کیے, یہ بات اپروپریٹ ریسپانس, جواب بھی دیا. اچھا, جو پاکستان کے اندر جو سمندر تھا, جو ہمارا کیا نام ہے, بھارت نے جو ڈھونڈا اور اس کے اوپر بم گرا دیے, اور جو بحری جہاز جہاں کھڑے ہوتے تھے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے. وہ اصل میں نا اس سارے معرکہ حق کے دوران میں بہت کچھ ایکسپوز ہوا, جو ہمیں بھی نہیں پتا. ہاں جی, انڈین ایئر فورس کی اسکل ایکسپوز ہوئی, ان کی تینوں جو افواج ہیں ان کی کوآرڈینیشن ایکسپوز ہوئی, ان کی پولیٹیکل جو سائیڈ ہے اس کی اور ملٹری سائیڈ کے اختلافات ایکسپوز ہوئے. جہاں اتنی ساری چیزیں ایکسپوز ہوئیں وہاں ایک اور چیز بھی ایکسپوز ہوئی, وہ تھی انڈین میڈیا. ہاں جی. اچھا, انڈین میڈیا اتنا امیچور, سینسیشنلائزیشن کرنے کے چکر میں انہوں نے لاہور میں سمندر بھیج دیا کہ جی لاہور میں انڈین نیوی کے جہازوں نے لاہور پہ قبضہ کر. بھائی لاہور کے ساتھ کون سا سمندر لگتا ہے؟ میں حیران ہوں, آج 1 سال ہو گیا ہے اور میں نے یقین مانے پورے لاہور کو دوبارہ سے وزٹ کیا کہ میں نے کہا شاید وہ مجھے مل جائے سمندر جو تباہ ہو گیا اور جہاں پر قبضہ ہو گیا. تو ہمیں تو نہیں ملا, تو پھر میرے خیال سے ان کے کوئی کسی کو آ کے دوبارہ سے سرچ کرنی پڑے گی اس بارے میں, سمندر بھیجیں, آپ بھیجیں کسی کو, مچھلیاں پکڑیں یا پھر آئیں کوئی چائے شائے ہو جائے جس طرح ہم نے پہلے چائے پلائی تھی آپ کو. مگر دیکھیے میں, اچھا یہ ایک سوال میرا یہاں پر یہ بھی ہے آپ سے کہ سیاست کو جب ہم وار میں کنورٹ کرتے ہیں, کہیں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مودی نے اپنی سو کالڈ گورننس میں اپنے بھی لوگوں کو مارا, پھر اس کے بعد بلا وجہ کی جنگ مسلط کر دی. سیاست وار کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر کے ان لوگوں نے احمقانہ فیصلہ کیا, حالانکہ بہت ساری چیزیں ہمارے بھی سیاستدان, مطلب جو بھی معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ جو ڈیسیجن آن ٹائم ہمارے آرمی چیف نے لیا اور جس طرح سے جو بھی معاملات, کیونکہ ہم نے تو اپنا ڈیفینس کرنا ہی کرنا تھا, مگر جب سیاسی طور پر آپ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرتے ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی جنتا کے ساتھ فیئر نہیں ہو, اور یہ جنتا جانتی ہے ان کی ساری کہ ہم اس وقت پپٹس بنے ہوئے اور ہم یوز ہو رہے ہیں. مگر اتنے بڑے لیول پہ جا کے کہ جنگ کی انیشیٹو لینا, یہ کس قدر عجیب سی بات ہے. I am sorry to use this word, it was a stupid decision. یہ ایک stupid فیصلہ تھا.
اور جس طرح ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں تینوں کوئی پلے کھائی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، یہ کوئی غلط فہمی تھی جو ہم نے دور کر دی. ہمارے فیلڈ مارشل نے ایسی غلط فہمی ان کی دور کی ہے کہ آج تک میرے خیال سے انٹرنیشنل میڈیا تو واہ واہ کرتا ہے. جی وہ تو ذکر ہوتا رہے گا. دیکھیے یہ جو ہماری ایئر فائٹ تھی جس میں ان کے رافیل گرے، یہ تو سلیبس میں پڑھائی جائے گی. ہسٹری بنی، بیونڈ ویژول رینج گرائے اور ایکوریٹلی گرائے. اچھا آپ نے جو سیاسی حالات پہ بات کی، اچھا پہلے نمبر پہ ایز اے پیس لونگ نیشن، a member of peace loving nation, as a peace loving human being, as a person، میں ذاتی طور پہ اور پاکستان کے زیادہ تر عوام یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امن ہو، جنگیں نہ ہوں، بالکل ایسے، اور اس خطے میں اور ان دونوں ملکوں کے مابین بھی امن ہو، تاکہ دونوں ملکوں کے عوام ترقی کریں، دشمنی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں اور اپنی عوام کی بہتری کی طرف متوجہ ہوں. یہ تو ایک ایز اے پیس لونگ پرسن، ایک امن پسند شہری کے طور پہ میرے دل کی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات اچھے ہوں. لیکن بدقسمتی سے حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مودی کی جو پارٹی ہے بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کے بہت کلوز کنیکشنز رہیں گے بجرنگ دل کے ساتھ اور آر ایس ایس کے ساتھ، راشٹریہ سیوک سنگھ. یہ دونوں تنظیمیں دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں ہندوتوا کی پیروکار ہیں، جو ایسے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں بھارت میں جس میں اقلیتوں کو، اس میں مسیحی بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، ان کو ہجوم جو ہے وہ ٹارچر کر رہا ہوتا ہے، بہت دل دکھتا ہے. اس کا سبب مودی کی پالیسی ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو پیدائش سے جو وطنیت کا حق ہے، نیشنلٹی کا حق ہے، اس سے آپ محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے جی آپ یہاں کے نہیں ہو، آپ گھس بیٹھی. سر مسلمانوں کی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں پر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک بت ہے، سنا ہے جو معاملات کے بت ہے، اس کے پیروں کے برابر بھی کچھ قومیں ہیں، پھر سر کے برابر کچھ قومیں ہیں، کئی لوگ ہاتھ ہیں، جی وہ ان کی قدیم فلسفی ہے کہ جو شودر ہیں وہ پاؤں سے اچھوت جو ہیں، شودر اچھوت ہوتے ہیں. یہ ان معاملات سے نکلے تو یہ کسی اور معاملے کی طرف سوچیں. ارے وہ جو انڈیا ہی کے اپنے روشن خیال دانشور ہیں، جس میں ششی تھرور صاحب ہیں، کلدیپ نائر صاحب تھے، وہ وفات پا گئے. یہ وہ لوگ تھے جو سینٹی کی بات، عقل مندی کی بات کرتے تھے کہ بھائی اب آگے نکلو، دنیا ترقی کر گئی ہے. دیکھیں ہم کسی کے مذہبی اعتقادات پہ ہٹ نہیں کرتے، مذہبی اعتقادات ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہنے کی بات وہ کہنی ہی پڑتی ہے. کیا گائے گا گوبر کوئی کھانے کی چیز؟ کیا دنیا کے کسی خطے میں کھایا جائے؟ موتر وسنشن پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، ہم کسی کے عقائد کی بات نہیں کرتے، لیکن میڈیکل سائنس، ہائیجین کنڈیشنز، انسان کی نیوٹریشن، فوڈ ریکوائرمنٹس، اگر اتنا ہی اچھا تو دنیا میں کہیں اور بھی ہو رہا ہوتا، کوئی اور لوگ بھی ایسے کر رہے. اینی ویز یہ تو چلو ایک سیپریٹ بات تھی. تو ہندوستان کی سیاست میں، بھارت کی سیاست پر جو بی جے پی نے تشدد کا اور اقلیتوں کے خلاف جو ایک معرکہ رائی شروع کی، اس پر سب سے زیادہ آوازیں خود بھارت سے اٹھی. مثلا کانگریس کے بہت سارے جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح کی جو تفرقہ ڈالنے والی پالیسی ہے اس کے خلاف ہیں اور وہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں. ان کا ایک وزیر ہے بی جے پی کا، سبرامنیم، اس سے بی بی سی کی کرسپونڈنٹ انٹرویو کر رہی تھی. اینڈ ٹو مائی ہارر اینڈ ٹو دا ہارر آف آل دوز ہو بلیو ان پولیٹیکل ایکویلٹی آف آل دا پیپل لیونگ ان اے کنٹری، وہ تمام لوگ جو کسی ملک میں رہنے والے تمام عوام کے برابر آئینی حقوق اور قانونی حقوق کے قائل ہیں اور حمایتی ہیں، وہ حیران رہ گئے اس کے جواب پر کہ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ الگ ہیں، یہ ایکول نہیں ہیں. اور تو اس نے کہا نو دے آر ناٹ ایکولس. تو بی بی سی کی کورسپونڈنٹ کہتی ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل فلاں فلاں
یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جو بھارت کے شہری ہیں وہ ایکول ہیں. اب اس نے آگے سے کہا نہیں, انڈین کانسٹیٹیوشن ایکولز کی ایکویلٹی کو انشور کرتا ہے. مطلب ایکولز کی ایکویلٹی کو مینز ہندو ایک دوسرے کے ساتھ سارے ایکول ہیں, مسلمان سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایکول ہیں, سکھ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سارے ایکول ہیں, لیکن آپس میں ایکول نہیں ہیں. مطلب یہ دیکھیں اس نے کیسی احمقانہ قسم کی تشریح کی. اور اس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے, دنیا بھر کے جمہوریت پسند عوام نے اور لیڈرز نے بڑا احتجاج کیا کہ آپ اپنے ہی ملک میں رہنے والے شہریوں کے اندر حکومتی سطح پر کس طرح کی تفریق کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں دے آر ناٹ ایکولز. اس طرح تو پھر آپ کے ملک میں تشدد پھیلے گا, اور وہ تشدد واقعی پھیلا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی, یہ آج آپ کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے میں اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر دیتا ہوں, اسے ریکارڈ رکھیے گا, کہ آنے والے انتخاب میں 27 میں مودی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. مودی کے جانے کے بعد ایک بہتر قیادت آئے گی, اور آنے والے وقتوں میں حالات میں بہتری کا امکان ہے, پاکستان کے حالات میں بھی بہتری کا امکان ہے, کیونکہ پاگل پن اور تعصب اور عدم مساوات اور تشدد یہ زیادہ دیر نہیں چلتے. انشاءاللہ بہتری آگے آ رہی ہے انشاءاللہ, ہوپ فلی. کیونکہ دیکھیں اگر ان لوگوں کو شعور آ گیا نا, تو بہت سارے ایسے مسئلے جو بلا وجہ کریٹ کیے گئے, بلا وجہ بہت ساری معاملات کو کریٹ کر کے جنگ کا بہانہ لگا کر ایویں بلا وجہ اپنا نقصان بھی کیا اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کیا. اصل بات تو یہ تھی. اچھا آپ نے جنگ والے دن کوئی خاص ریکارڈنگز کرنی تھی, ادھر سے ڈرون آ گیا, ادھر سے ڈرون آ گیا. دیکھیں ہمیں تو یہ کانفیڈینس ہے نا کہ ہم نے بس جانا ہے اپنے کام. دیکھیں کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی, بچے پراپرلی اسکول بھی جاتے رہے, ہر تمام معاملات, دکانیں کھلی رہی. پاکستان میں کوئی ایسا جس طرح اسرائیل میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں وار دھماکے ہو رہے ہوتے تو وہ لوگ اندر گپت جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ کانفیڈنس تھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں, اور سب کو یہ کانفیڈنس ہماری پاک فوج کے اوپر ہے کہ ہم رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے. اور واقعی یوں ہوا کہ راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوتا رہا, صبح سفید جھنڈے ان کی چوکھٹوں پہ لگے, تو پھر ہمیں پھر صبح پتہ چلا کہ رات کو ہاں کچھ ہوا تھا, کچھ اس کو ہم نے دکھایا ہے. ان کو آئینہ بھی دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا ایک بڑی اہم بات ہے, ہم دونوں ملکوں کے بیچ جھڑپیں ہو رہی تھیں, فضا میں بھی زمین پر بھی, لیکن جنگ بندی کا اعلان کسی تیسرے ملک سے آتا ہے. جنگ بندی ٹرمپ کی ٹویٹ سے ہوئی, اور خیر بعد میں آنے والی خبروں نے بتا دیا کہ بھارت نے اپروچ کیا تھا اور امریکہ کو, اور امریکہ نے ہمیں اپروچ کیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, مینز کہ جتنا انہوں نے ہمارا نقصان کیا تھا, میزائل پاکستان کے مختلف شہروں میں حیدرآباد راول پنڈی لگے, اس سے ہم نے زیادہ کر دیا اور ٹھیک ٹھاک جو حساب برابر کر دیا, تو ہمیں تو جنگ بندی پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنگ بندی جو اناؤنس ہوتی ہے وہ ٹرمپ کے ٹویٹ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپروچ کیا, اور یہی سبب ہے. دیکھیے وہ کیا ایک کسی پرانے ڈرامے کا ڈائلاگ ہے, ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے, اور وہی تو اصل بات ہوتی ہے. تو ٹرمپ جو بار بار ذکر کرتا ہے, تو ٹرمپ کو پتہ ہے کہ پجیا میرے کو لائے. اچھا وہ پناہ لینے گئے ہیں تو وہ ٹرمپ نے ان کی پناہ کی دھجیاں اڑا دی. اس کے بعد اتنے ٹویٹس, میرے خیال سے اتنے ٹویٹس تو پاکستان نے بھی نہیں کیے ہوں گے جتنے ان کی طرف سے ٹویٹس آ گئے. اچھا نہیں, سفید جھنڈے جب انہوں نے لہرائے اپنی چوکیوں کے اوپر, تو تب اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بس اب جو بات ہے نا وہ ختم ہو گئی, اور پھر خود ہی اعلان کر دیا, خود ہی جنگ شروع کی, اور خود ہی ان کے چینلز نے باتیں کرنا شروع کر دی. سفید جھنڈا لہرانا ہے نا, میں خود ناظرین کو میں بتا دوں کہ میں لائن آف کنٹرول پر 2 بار تعینات رہا ہوں. ایک بار میں چکوٹھی چناری سیکٹر ہے مظفر آباد کے قریب, وہاں رہا, اور دوسری بار میں کوٹلی سیکٹر میں تتا پانی, نکیال اور کھوئی رٹا, ان 3 جگہوں پہ رہا. میرا توپ خانے سے تعلق ہے, اور ان میں سے کچھ بار تو ایسے تھا کہ ایکسچینج آف فائر معمول کی بات تھی, تو ہم لوگ ایکسچینج آف فائر کرتے تھے. میں اس میں باقاعدہ شریک رہا.
اسی طرح سے کارگل کی جنگ میں نے لڑی، مکمل لڑی. کارگل کی جنگ شروع ہونے سے میں پہلے محاذ پہ پہنچا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محاذ سے واپس آیا، اور میں کارگل شہر کے بالکل قریب تھا. کارگل شہر 90% مجھے نظر آتا تھا اپنی چوکی سے نیچے. ایسے میں دیکھتا تھا تو پوری ویلی مجھے پتا تھا کہ یہاں دشمن کی فوج ہے، یہاں چھاونی ہے، یہاں ان کی فوجی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، یہاں ان کا توپ خانہ ہے، یہاں ان کا لینڈنگ سٹرپ ہے جسے ایئرپورٹ کہہ لیں آپ چھوٹا سا. تو ان ساری باتوں میں جب میں دیکھتا ہوں کہ میں کارگل کی جنگ میں بھی ہمارا کافی ایکسچینج آف فائر ہوا اور ہر وقت ہی ہوتا رہتا تھا. تو سفید جھنڈا لہرانا یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پوسٹ تباہ ہو جائے اور اس میں زخمی یا پھر لاشیں وہ موجود ہوں، تو دشمن سفید جھنڈا لہراتا ہے اور اس کا احترام پھر کیا جاتا ہے. یہ ایک کسٹم ہے. ایسا ملک ہو جو احساس کرتا ہو، میرے خیال سے تبھی کرتے ہوں گے، ورنہ پاکستان کرتا ہے. ہاں. میرے ہوتے ہوئے سفید جھنڈے لہرائے گئے. مطلب میں اگر کسی پوسٹ پہ بمباری کر رہا ہوں اور سفید جھنڈے سے ہماری مراد نہیں کہ کوئی پورا سفید کپڑا ہو. وہاں ایک بار ایسے ہوا کہ میں لائن آف کنٹرول میں تھا اور یہ کارگل وار کے دنوں کی بات ہے. مطلب میں کارگل شہر کے پاس تھا، تو ایک پوسٹ پر جب ہم نے ایریا مطلب آرٹلری ریڈ کیا، آرٹلری کے گولے پھینک کے، تو کوئی 10-15 منٹ بعد ہی ایک چھوٹی سی سٹک کے اوپر ایک جوان نے بنیان اپنی اس طرف کے جوان نے اپنی بنیان ٹانگ کے اونچی کر دی. تو دیکھیں اخلاقیات جنگ میں بھی ہوتی ہے. تو ہم جب سفید جھنڈا دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب ہم سفید جھنڈا دیکھتے ہیں تو ہم فائر روک دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھا ہمیں زخمی اٹھانے دو، میں لاشیں اٹھانے. یہ مطلب. سر کارگل میں آپ کی عمر کیا ہوگی؟ اور میں کیپٹن تھا اس وقت، اور 99 میں 24-25 سال کا تھا اس وقت. Are you married at that time? Yes, I was. اچھا، تو کتنا عرصہ ہوا تھا شادی کو؟ 2 سال ہوئے تھے. تو بیگم کو پتا تھا کہ اب کیا چل رہا ہے، کیا معاملات؟ اچھا، پیرنٹس تو چلو وہ تھوڑے سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں چیزوں کو، ان کو پتہ بھی ہوتے ہیں. آپ کے فادر؟ جی بالکل، فادر تھے، مدر تھیں. اور اچھا، ایسے معاملے میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ مدر نہیں تھی، مدر کا 1 سال پہلے انتقال ہوا. اچھا، میں نے بہت سارے ایسے معاملات میں دیکھے جب فادر ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہو نا، تو وہ خود بے چین، کیونکہ میری فیملی میں بھی 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں فادر خود بے چین پھر رہے ہوتے ہیں مگر وہ کسی سے بات نہیں کرتے کہ کیا چل رہا ہے، کہاں ہے. وار دیکھیں جب بھی جنگ لڑتی ہے نا، چینلز ہمارے بول پڑتے ہیں، چینلز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں. پھر اوبیسلی آپ کی نئی شادی تھی، مسز کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے جسے اٹیچمنٹ بولتے ہیں ہم، کہ جو شمالی علاقہ جات ہیں، برفانی ہمارے محاذ ہیں، وہاں پر ینگ آفیسرز وہ اٹیچمنٹ پہ جاتے ہیں. تو ہمیں صرف یہی اتنا ہی بتایا گیا کہ اٹیچمنٹ پہ جانا ہے. گھر والوں کو بھی ہم نے یہی کہا اٹیچمنٹ پہ جانا ہے. مگر آپ کے ابا جی تو سارا کچھ جانتے ہو. نہیں، میرے ابو آرمی میں نہیں تھے. اچھا، میرے ابو آرمی میں نہیں تھے، تو وہ ایک بزنس مین تھے. تو اس کے باوجود جو والدین کا دل ہوتا ہے اس پر ہر چیز عیاں ہوتی ہے. خیر، ہمیں بجائے زمینی راستے پہ اسکردو بھیجنے کے، ہمیں C-130 ہوائی راستے سے جلدی بھیجا گیا. پہلے تو اس بات سے ہم تھوڑا سا سوچا، پھر ہم نے کہا چلیں شاید کوئی. اچھا، جو ہی ہم محاذ پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا. اس سے پہلے کوئی ایسا آپریشن آپ نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟ جی، اب تو یہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ پاکستان نے بھارت کی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بہت ساری چوکیوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اتھارٹیز کو پتہ تھا کہ اب یہاں پہ کوئی نہ کوئی رن جو ہے، محاذ جو ہے وہ گرم ہونا ہے. تو اس لیے پھر یہاں سے ینگ آفیسرز کو کوئی موقع دیا گیا کہ گھر بات کر لو ایک دفعہ، یا پتہ نہیں آگے؟ 4 ماہ میں وہاں رہا، تو جب تک میں گن پوزیشن پہ تھا جو نیچے ہوتی ہے، جو 10-15 دن ہی رہا. تو اس دن وہ ایک ہمارا ٹیلی فون سیٹ ہوتا ہے ایسے گھمانے والا، وہ پھر آگے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے، پھر گھر فون پہ بات ہوتی ہے. تو اتنی بات ہوئی. اور اس کے بعد جب بالکل آپ آگے چلے جاتے ہیں، ہماری آرٹلری کی زبان میں OP کہتے ہیں، آبزرویشن پوسٹ. وہاں پہ آبزرور بیٹھا ہوتا ہے، دید بان.
وہ کہہ لیں کہ بہت آگے ہوتا ہے, لائن آف کنٹرول کے پاس یا اس سے بھی آگے. تو وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا. ہاں جب ہماری وائرلیس پہ پیچھے بات ہوتی تھی تو ان کی بات گھر ہوتی تھی. اچھا, آپ کی ڈائریکٹ بات ڈائریکٹ نہیں ہوتی تھی. وہ بتاتے تھے یہاں کے ہم سب خیریت سے ہیں, یہ انہیں بتاتے تھے کہ ہم بھی خیریت سے. ٹھیک ہے. اتنا تو پھر جب میں واپس آیا تو پھر چیزوں کا پتہ چلا کہ کہیں خبروں میں کوئی کیپٹن شہزاد کی کسی شہادت کا ذکر چلا تو پورے گھر والے جو تھے وہ ایک دم, مطلب کوئی اور بھی تو کیپٹن شہزاد ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے پھر ایک دم یونٹ سے رابطہ کیا اور یونٹ والوں نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو گھر والوں پر بڑا کڑا وقت ہوتا ہے, ہم محاذوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہماری بیویاں, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ماں باپ گھروں میں ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ان کی وہ جنگ اپنے جذبوں کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی دیکھیں جب سیاچن محاذ پر ہوتے ہیں, اس پر میں نے ایک نظم بھی کہی تھی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ انسان کیسے کیسے کیفیات سے گزرتا ہے اور صرف گولی کا وہاں مقابلہ نہیں کرنا ہوتا, وہاں اپنے عزم اور حوصلے اور بہادری اور استقلال اس کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو میں اس نظم کی کچھ لائنیں سناتا ہوں جس سے کچھ اندازہ ہوگا کہ وہاں برفانی محاذوں پر ہمارے جوان کس طرح دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. جہاں میں ہوں وہاں پر ذی نفس کوئی نہیں رہتا, سوائے کاروانے سخت جہاں کے رہنوردوں کے, جو اپنی سرزمی دشمن کے قدموں سے بچانے کو ان اونچے کوہساروں برف زاروں پر اتر آیا. جہاں میں ہوں وہاں پر برف اندر برف اگتی ہے, جہاں اتنی بلندی ہے کہ سانسیں ڈگمگا اٹھیں, ہوائیں بے حیات اتنی کہ موسم تھر تھرا اٹھیں, جہاں پر زندگی کرنے کے امکان ٹوٹ جاتے ہیں. عدو کے تنگ سینے کی طرح یہ تنگ رستے ہیں, شبوں کے بے کرم لمحوں میں ان راہوں پہ چلتا ہوں کہ جن پر برف کی چادر رگوں کو سرد کرتی ہے. جہاں میں ہوں وہاں سورج نظر آتا ہے مشکل سے, جہاں پر دھوپ میں بس روشنی کا نام ہوتا ہے, جہاں گرمی کے موسم پر گما ہوتا ہے جاڑے کا, جہاں پارا نہیں اٹھتا, جہاں سبزہ نہیں اگتا, جہاں رنگوں کی پریوں کا کوئی میلہ نہیں لگتا, جہاں خوشبو گلابوں کی, پرندے تتلیاں جگنو اسی صورت پہنچتے ہیں کہ جب اپنوں کے خط آئیں. اور جہاں میں ہوں وہاں تصویر کا چہرہ سوالی ہے, وجود زن سے خالی ہے, نمود فن سے خالی ہے, جہاں بچوں کی باتوں کا کوئی جھرنا نہیں بہتا, جہاں بوڑھوں کی لاٹھی کی کوئی ٹک ٹک نہیں سنتا, جہاں میلوں مسافت تک کوئی بستی نہیں بستی. اور اس کی آخری لائنیں ہیں کہ میرے یہ نوجوان ساتھی کہ جن کے عزم کا پرچم ہمالیہ سے بھی اونچا ہے, یہ برفانی فضاؤں میں مخالف سمت سے آتی ہواؤں سے بھی لڑتے ہیں. دلوں میں یہ ارادہ ہے وطن کا نام اونچا ہو, ہمارا مان اونچا ہو, یہ پاکستان اونچا ہو. پاکستان ہی ہے تو ہم سب ہیں. اور ایک میں کہتی ہوں کہ کسی عام بندے کے ساتھ جنگی حالت میں بیٹھنا اور ایک فوجی کے ساتھ بیٹھنا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم دوبارہ اسی وار کے سینیریو میں ہیں. اور آپ لٹرلی آپ جو آپ ورڈز بول رہے تھے نا, تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی ہم وہاں پر ایک بینگ اے سولجر اور چیزوں میں وہاں کھڑے ہیں اور ایسی سچویشن. اچھا, آپ جب جتنے بھی میں نے فورسز آرمی کے لوگ دیکھے ہیں, ایک اسپیسیفک ورڈ وہ یوز کرتے ہیں جوان. یس. اچھا, یہ ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے؟ جس کو دیکھو وہ جوان یہ کرو. میں بتاؤں کہ پاکستان آرمی میں یا دنیا کی آرمیز میں دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں فوج, ایک آفیسرز اور ایک جوان. جب ہم جوان کہتے ہیں تو اس سے مراد سولجرز ہوتے ہیں, جسے ہم عام زبان میں فوجی یا سپاہی بولتے ہیں. سپاہی کا
متبادل کہہ لیں یا مترادف لفظ جوان ہے. جوان سے مراد نائک، لانس نائک، سولجر، وہ تو یہ جو مطلب اس سے مراد جو جوانی والا جوان نہیں ہے. اچھا میرا کانسیپٹ یہی تھا کہ شاید وہ اس لمحے بھی ان کی جوش اور بلبلے کو بڑھانے کے لیے ان کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ جو نا جوان وہی جوانی والا، وہ معنی بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ٹیکنیکل معنی ہے وہ یہ ہے. جیسے اصل جو فوجی ہے نا وہ چاہے آن ڈیوٹی ہو یا آف ڈیوٹی ہو یا ریٹائر ہو، جو بھی ہو، میں نے دیکھا کسی کو بھی کہ کوئی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. اگر آپ ریٹائر ہیں تو آپ نے اپنے لفظوں سے میرے خیال سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ شاید ابھی ہم، کیونکہ ہمیں اگر یاد ہے نا کہ ہماری جو پہلے نور جہاں کے گانے، کیا بات، یہ چیزیں جو جنگ جو پہلے بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس میں نور جہاں کے گانے، اور میڈم نور جہاں کا بتاتے ہوتے تھے کہ وہ چھپ کے اسٹوڈیو پہنچتی ہوتی تھی اور کس طرح وہ پہنچتی ہوتی تھی، اور وہ گانے ہمارے نوجوان وہاں ریڈیو پہ سنتے ہوتے تو بتاتے ہوتے تھے کہ نہیں جی یہ گانے جو ہے نا ہمارے جوش کو اتنا گرما دیتے تھے، یہ لفظ، یہ ورڈز، یہ اتنا ویری کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے. جیسا میں نے کہا نا کہ ابھی آپ یہ پڑھ رہے تھے کلام اور ہم اس فینٹیسی ورڈ میں پہنچ گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ہم واقعی یہاں پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، یہ جذبہ ہی ہے جو کسی جوان کو، کسی آفیسر کو دشمن کے سامنے عزم و ہمت کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے. اور یہ جو آپ بات کریے قوم کی طرف سے خراج عقیدت آئے، ترانے آئے، گانے آئے، ملی نغمے آئے، اس سے وہ جذبہ بڑھتا ہے. جذبہ بڑھتا ہے تو عزم بلند ہوتا ہے. میں خود جب کارگل کی جنگ کے بعد اترا وہاں سے چوٹیوں سے، تو میں نے 2-4 شعر کہے تھے کارگل کے شہیدوں کے لیے کہ مثال مطلع تاباں ہیں کارگل کے شہید، پیام صبح درخشاں ہیں کارگل کے شہید، حریم ظلم کے اندر، ہم لوگ اندر تک گئے تھے نا ان کی طرف، حریم ظلم کے اندر بچھے اندھیروں میں چراغ بن کے فروزاں ہیں کارگل کے شہید. تو شہیدوں کے لیے، غازیوں کے لیے، ملک کے محافظوں کے لیے، اور اب جو امن کے علم بردار بن کر دو جنگ کے ملکوں کے بیچ سفارتکاری اور مذاکرات کر رہے ہیں، ان سب کا ایک کردار ہے کہ پاکستان مضبوط ہو. بس میری یہ خواہش ہے ایک تھنکنگ مائنڈ کی طرح، ایک محب الوطن پاکستانی کی طرح، کہ ہمارے ہاں پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ مضبوط ہونا ضروری ہے. جب تک کسی ملک کی اقتصادیات مضبوط نہیں ہوتی تب تک اس کے اندرونی حالات، اس کو دفاع کے لیے دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے ہم سب اپنے ملک کو اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط کرنے کی طرف متوجہ ہوں. بہت بڑی بات آپ نے کی ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا. یہ ایپیسوڈ بہت ضروری تھی. یہ اس لیے ضروری تھی کہ آج سے 1 سال پہلے کیا ہوا، اس کا ماضی کیا تھا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور آج ہم اس کو، آج ہم ہی نہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو کیسے لے رہے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں ہمارا ہسٹری لکھے گی. اب جب ماضی لکھا جائے گا یا کوئی بھی لکھنے والا لکھے گا تو وہ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان نے اس جنگ کو کیسے جیتا جو جنگ اس پر مسلط کی گئی تھی بلا وجہ کے اشتعال سے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ویری کرتی ہیں. ہمارے نوجوان بچے یہ جان گئے ہیں کہ پاکستان کا اصل مقصد کیا ہے. آج سر کی موجودگی سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی وار، ان کی جرنی، ان کو بھی ڈسکس کیا. مگر ایک پہلو ابھی بھی رہ گیا، پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں کریں گے کہ یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے شیئر تو کی ہیں مگر اصل جو ہم ان کا شاعرانہ مزاج ہے نا اس تک نہیں پہنچ سکے. وہ سر پھر دوبارہ ہمیں ٹائم دیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت، پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.